السلام علیکم. اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ ملک اور میرے ساتھ ہیں محمد عزت صدیق. آج ہم بات کریں گے 2018 کا جو پاناما لیکس کے بعد جو بیانیہ ایک بنا تھا، اور بیانیے کے ساتھ مسلح افواج کے اداروں کو جو پوری قوم ہے بڑا سپورٹ کیا تھا اور بڑی پاپولرٹی آئی تھی مسلح افواج کے اداروں کے ساتھ. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب 2024 کے الیکشن ہوتے ہیں 8 فروری کے، اس کے بعد ایک متنازع سا بیانیہ بن گیا. اس تمام صورتحال کو جانچنے کے لیے آج میرے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا عزت صدیق صاحب ہیں، اور یہ کوشچن کچھ میرے ساتھ کریں اور کچھ میں کوشچن ان کے ساتھ کروں گا. عزت صدیق صاحب، میرا پہلا کوشچن آپ کے ساتھ یہ ہے کہ جب پاناما لیکس آئی تھی تو ایک بیانیہ بنا تھا کہ یہ چور لوگ ہیں، چوروں کا ٹولہ ہے، فسطائیت پھیلانے والے لوگ ہیں، محب الوطن لوگ نہیں ہیں، لوٹ کے کھا گئے ہیں. اور بالآخر جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو ان الیکشن کا جو رزلٹ آیا تو وہ ایک جو کاؤنٹر نیریٹو بنا تھا، اس کاؤنٹر نیریٹو کو قوم نے ایک مینڈیٹ دیا، اور وہ پھر حالانکہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی اپوزیشن جماعتوں نے کہ آروز کے الیکشن ہے، لیکن اس بیانیے کو قوم نے رد کر دیا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ 2024 کا جو الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کو، اس کے بعد جو ایک اپوزیشن کا اس کا بیانیہ بنا ہے، اس بیانیہ اور اس بیانیے کا بنیادی طور پر کیا ایک آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ ہمارے مسلح افواج کے سربراہ کو اور جو ان کا ادارہ ہے SPR، ان کو قوم کے ساتھ جا کر تعلیمی اداروں میں جا کر اپنے آپ کو ایک ڈیفینس کی صورت میں لانے کی پوزیشن کیوں درپیش نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ عبداللہ مائی صاحب. یہ شاید کھل کے بات اس طرح کو کر نہ سکے، جو کہ ہم تو دیکھتے آئے ہیں اور ہم سارے حالات اور واقعات کو سمجھتے بھی ہیں. آپ جو کہ DGI SPR جب کل آئے ہوئے تھے، لانچ میں تو نہیں تھے لیکن دوسرے فنکشن میں آپ تھے، اور اس میں آپ کو تگڑے سوالوں کا میرا جواب دینے پڑیں گے. لیکن یہ میں تاریخی طور پر بتا دوں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں جو دیکھ رہا تھا کہ یہ بولے عمران خان صاحب کے الیکشن پہ بڑے الزامات لگائیں کہ جناب RTS بٹھا دیا. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پاپولرٹی عمران خان کی اتنی زیادہ ہو گئی تھی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی دیتی ہے، وہ کنٹرول چیزیں ساری سامنے رکھتی ہے. تو RTS جو لوگوں کا مسلم نون جو مرضی بیانیہ میں آتا رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ RTS بٹھایا اس لیے کیا تھا کہ ان کو ایک سادہ سی اکثریت دی جائے کہ کل اگر کوئی چیزیں اگر ہاتھ سے باہر ہو جائیں تو وہ کھینچ لیا جائے. تاریخی طور پر ہم نے دیکھا وہی ہوا کہ جب عمران خان نے اپنی جگہ سے آپ زیادہ کہہ دیں یا کہہ دیں کہ انہوں نے کوئی کوشش کی عوامی مسائل کو یا باقی چیزوں کو صحیح ڈائریکشن پہ لانے کے لیے، تو وہ قابل قبول نہیں تھا، اور اس کا رزلٹ ہم نے تحریک عدم اعتماد کی شکل میں دیکھا، آپریشن رجیم چینج کی شکل میں دیکھا. لیکن فرق دیکھیے گا وہاں پر عمران خان صاحب نے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک رول ہے وہ مانا. وہ ٹھیک ہے، وہ بندے پورے نہیں ہوتے تھے کہ جناب کوئی آگے ہو گیا، کوئی باقی کسی شکل کے اندر بھی وہ بڑی وضاحت کے ساتھ وہ باقاعدہ بتاتے رہے. یعنی یہ تاریخ میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا. اور اس بیانیے کو آج کے بیانیوں میں دیکھ لیں، آج کے بیانیہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو خود ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو. یعنی اس وقت یہ حالات نہیں تھے جنرل باجوہ، اور ہمیں بھی پتا ہے، میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے زور کے ساتھ اگر حکومت آئی تھی اگست 2018 میں، تو اپریل 2019 میں خواجہ آصف نے کیوں یہ کہا کہ جنرل باجوہ، اور میں جو کہ 2019 جون میں لنڈن میں تھا، UK میں تھا، تو میں یہ چیز کو سمجھتا ہوں واقعی اسحاق ڈار وغیرہ ان سب سے رابطے ان کے ہو گئے ہوئے تھے. تو یہ بتا رہی ہے کہ شاید کنٹرول سے چیزیں باہر نکلنا جا رہی تھیں، اور ان کو کنٹرول میں لانا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے بیانیے میں موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ کو سمجھ آ گیا ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ وہ جو بڑی محنت کر کے ایک بیانیہ بنا تھا کہ لوٹ مار پاکستان میں نہیں ہوتی. اس 3.5 سالوں میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے، کوئی کرپشن کا اس سوال کی تھوڑی وضاحت کر لیجیے. ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو RTS بٹھایا گیا تھا وہ عمران خان کے مینڈیٹ کو کم کرنے کے لیے کیا گیا تھا. یہ ابھی بھی جو بعد میں جو چیزیں آئی ہیں تفتیش کے بعد، لیکن یہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس بیانیے کو پوری قوم تھی اس نے سپورٹ کیا تھا، اور جو اپوزیشن تھی اس نے بڑی کوشش کی کہ مسلح افواج کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جائے کہ عمران خان کو یہ جو جنسیز مسلح افواج لائیں، اور مجھے کیوں نکالا والا جو وہ راب تھا وہ لاپا. یہ بیانیہ تو اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن کا تھا مسلح افواج کے اداروں کے خلاف. دیکھیں ایک بات دیکھیں نا، بات عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک رول کو مانا، ایکسیپٹیبلٹی دی. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو ہماری سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا. حالانکہ ایک بات حقیقت ہے
پاناما کا جو کیس ہے وہ پاناما اسٹیبلشمنٹ تو نہیں لے کے آئی تھی, وہ تو پاناما لیکس کے اندر یہ چیزیں آئی تھیں اور اس میں ہم نے جتنی محنت کی ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. کرپشن کے جتنے کیسز ہیں, 56 کمپنیوں کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں, میٹرو کے اندر جو کرپشن ہوئی تھی تو کرپشن تو ریکارڈ کے اوپر تھی, یہ ریکارڈ کے اوپر تھی. اور جب انہوں نے دیکھا, اب انہیں کو بھی سمجھ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار رہے ہیں, انہیں پتا تھا کہ سارے معاملے میں تو عمران خان جس طرح کھڑا ہے اصولوں کے اوپر, اگر کوئی انہیں بچا سکتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ وہ لے کر گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملی بھگت کے ساتھ سارا کام تھا جتنا بھی آپ دیکھیں, اور وہ بیانیہ پھر ایسا بنایا گیا اور بتایا گیا اور ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگایا گیا, لیکن حالات اور واقعات نے 2022 کے بعد بتا دیا کہ نہیں, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کوئی نہیں تھا, یہ صرف یہ تھا اقتدار کو عزت دو, اقتدار میں کیسے آنا ہے, اور یہی یہ وجوہات تھی کہ اسی کی وجہ. اور نقصان کیا ہوا اس کا, نقصان آپ سمجھ لیجیے کہ اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہو چکی ہے, بڑی بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب وہ گراؤنڈ پہ رہنا بڑا مشکل ہے. اور آپ یہاں سے دیکھیں کبھی ہم نے اس طرح کی DGI/SPR کی پریس کانفرنس ہم نے اس طرح کی دیکھی, ہم نے کو دیکھی پریس کانفرنس, میں نے تو ایسی کوئی پریس کانفرنس ایسی جیسے حالات, یعنی آپ آگے پولیٹیکل رول پہ بات کریں. اب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگوں کو ادراک اتنا ہو گیا ہے. چلے میں وہ اس سوال کی طرف بعد میں جاتے ہیں, پہلے تو دیکھیں آپ چونکہ ہم اس نقطے میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ تو کل موجود تھے DGI/SPR کی جو سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ یا انٹیلیجنسیا کے ساتھ. کیا ضرورت پڑی تھی DGI/SPR کو یا ISPR کو کہ یہ آ کر وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں, یہ بجائے یہ کہ آپ ہی کسی بات کو جانتے. آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے کہ حکومت وقت کو اس معاملے کو اس طرح لے کے جانا چاہیے, یار اسٹیبلشمنٹ کو یا آپ کی DGI/SPR کو اس طرح کھل کے سامنے آنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ کہ جب ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا تو کوئی ایجنڈا نہیں تھا کہ کس ایجنڈے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ نے کیا بات وہاں کرنی ہے. وہاں تو پھر اوپن ایجنڈا ہو گیا تھا. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ISPR کے ڈائریکٹر ہیں ایڈمن, جو ایک تحقیق کا کام کرتے ہیں, بریگیڈیئر طارق صاحب, وہ ایک بڑی پریزنٹیشن بنا کے لائے تھے, بڑی جامع اور 40 منٹ کی. انہوں نے 40 منٹ کی وہ پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے پہلے تو اہداف بتائے, پھر مشکلات بتائیں, پھر جو ہائیبرڈ وار ہے اس کے متعلق بتایا, پھر جو 5th جنریشن وار ہے اس کے متعلق بتایا, پھر فیک نیوز کے متعلق بتایا. بالآخر وہ اس نقطے پر آ گئے کہ مسلح افواج کو آج کل حسب تنقید بنایا جا رہا ہے, ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے, ہم جو ایک معیشت پہ کام کرتے ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے, ہماری جو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پاک فوج سے ریلیٹڈ پروجیکٹ ہیں, چاہے وہ سیمنٹ ہو, چاہے وہ بینک ہو, چاہے وہ شوگر ملیں, یعنی یہ کے پروجیکٹس ہوں, تو بڑا خطرناک سا ٹاپک ہے, یہ تو بڑا مشکل ہی حالات ہو گئے ہوں گے وہاں پر. بالکل. جب وہ پریزنٹیشن دے کر چلے گئے تو DGI پر خود تشریف لائے احمد شریف صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ پریزنٹیشن تو دیکھ لی ہوگی, اس پر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پھر وہ سوالات مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ہاؤس اوپن کر دیتے ہیں تو پھر لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں, اور انہوں نے پھر DGI/SPR صاحب سے اپنے من پسند کوشچن پوچھے. اور پہلا کوشچن, کوئی سوال پوچھنے کی روک ٹوک تو نہیں تھی؟ نہیں, کوئی روک نہیں تھی. ایک بچے کو روکا گیا جس کا تعلق بلوچستان سے تھا, اس نے بار بار پوچھنے کی کوشش کی تو اسے بٹھا دیا گیا تھا. باقی جو ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو کمیونٹی آئی بیٹھی ہے یہ کون لوگ ہیں, اور اگر ان کو معلوم ہوتا تو شاید بلاتے ہی نہ. لیکن جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے مسلح افواج کے اس ISPR کے سربراہ سے اپنے من پسند کوشچن پوچھے, اور وہ کوشچن بڑے حیران کن تھے کیونکہ ان کا تعلق فوج کا جو سیاست میں انوالومنٹ ہے, یا اکانومی میں انوالومنٹ ہے, یا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, یا یہ جو 2008 کے الیکشن ہوئے ان سے متعلق تھا. تو ان کی کوشش تو یہ تھی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم 2008 میں بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, جو 2024 میں جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے کوئی تعلق نہیں تھا. فوج ہمیشہ دور رہتی ہے سیاست, پہلے بھی ہم نے کہا ہے, 12 کہا ہے کہ ہمارا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی میں یہ چیز دہرا رہا ہوں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی کسی پارٹی کا سربراہ فوج سے بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارے دروازے اس کے لیے بند ہیں. ہاں, وہ سیاستدانوں سے ضرور بات کرے. یہ مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ بار بار اس طرف کیوں کہہ رہے تھے یہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن لوگ بڑے سمجھدار تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے ہیں تو پھر ان کے جو ROs تھے ان کو کیوں لوگ اٹھا کے لے گئے تھے, جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو کیوں اٹھا کے لے گئے تھے, پھر وہ کون لوگ تھے.
تو ان کا بڑا انٹرسٹنگ سوال جواب تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ یہ لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں, اس وقت ڈی ایم جی کے لوگ ڈیوٹیاں دے رہے تھے اور ان کو یہ معلوم تھا کہ کون سی پارٹی اقتدار میں آنے والی ہے, لہٰذا انہوں نے جو ہینکی پینکی کی. نہیں, ان کو کہاں سے, سوال یہ ہے ان کو کہاں سے پتا تھا, یہ ڈی ایم جی گروپ کو کہاں سے یہ پتا تھا, یہ بیوروکریسی کو, کہ یہ مسلم لیگ نون تو دور دور تک نشان کوئی نہیں تھا. وہ تو اخبار اشتہار سے گئے چھپائے, وزیر اعظم نواز شریف کبوتر آئے, پھر وہ ڈیل کے تحت سارا کچھ ہم دیکھتے رہے ہیں. تو ایسا کوئی سوال نہیں. یہ وہ تاثر بنیادی طور پر یہ وہ تاثر ظاہر کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ ہم اس سارے سینیریو کے پیچھے نہیں تھے, لیکن جو آگے بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ اپنی بات پہ مضر تھے کہ جو کچھ 2024 کے الیکشن میں ہوا, جو بعد میں سینیریو بنا, اس کی رسپانسبل فوج ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا, انہوں نے پوچھا تھا کہ دیکھیے آپ لیفٹ کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, رائٹ کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, اور انجینئرنگ کرتے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں کسی نہ کسی کو لانے کے لیے. لیکن اس پورے پروسیس کے درمیان وہ جو عوام پستے ہیں, جن کا نہ لیفٹ سے تعلق ہوتا ہے نہ رائٹ سے, جو ایک محب وطن ہوتے ہیں, ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ تو آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ کویشچن ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا, لہٰذا ان کو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پورا آدھا گھنٹہ لگا. اور بالآخر وہ جو جس کام کے لیے آئے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا نیریٹو بنانے میں ناکام رہے ہیں اور قوم کو یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ بالآخر مسلح افواج کا سیاسی رول کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اور وہ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں, تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایڈمٹ کیا. انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہماری اوسن سوسائٹیز ہیں, انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہمارے بہت سارے چیزیں وہ ہیں, کاروبار ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن ہم اس کا ٹیکس بھی دیتے ہیں. ان سے یہ بھی کویشچن کیا گیا کہ چلیں آپ ٹیکس تو دیتے ہیں, لیکن یہ جو آپ کی ہیوی میکینیکل انڈسٹریز ہیں, یا آپ طیارے بناتے ہیں, دوسرے ممالک کو اپنے نمائشوں میں بلا کر فروخت بھی کرتے ہیں, وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ تو گورنمنٹ کو جاتا ہے, ہم تو دہلا بھی نہیں لیتے, یہ وزارت خزانہ جانے اور وزارت دفاع جانے. تو یہ کافی مشکل سوالات تھے. شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اسکول کے بچوں سے مخاطب ہیں اور ان سے اس قسم کے سوالات پوچھیں گے, لیکن ان کو. آپ نے بھی کوئی سوال پوچھا؟ میں نے بھی ایک سوال پوچھا تھا. میں نے پوچھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 16 دسمبر 2014 کے بعد ایک نیشنل ایجنڈا بنا تھا, تو آپ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیے تھا کہ اس کی فیٹ کیا ہے. دوسرا میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو سیاسی قوت ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی لیڈرشپ ہے, موجودہ حکومت ہے, یہ جتنے بھی کوشچن لوگ کر رہے ہیں, ان کے اس بیانیے کا ایڈریس تو ان کو کرنا چاہیے, تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیے. جو میں بات کر رہا ہوں, جو آپ بات کر رہے ہیں, میں بھی جو بات کر رہا تھا اس کا بھی. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا ہے کہ ملک کو یہ چیلنجز درپیش ہیں, تو ان چیلنجز کو حل کرنے میں, ان کے تدارک میں وہ جو لیڈرشپ ہے, موجودہ حکومت ہے, وہ کہاں کھڑی ہے؟ تو میرے سوال کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر وہ آگے چلے گئے اور پھر ان سے تواتر کے ساتھ سوالات ہوتے رہے, اور وہ سوالات ریکارڈ کا حصہ ہیں, اور جس انداز میں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی, بلکہ ایک ایسا. یہ کتنے گھنٹے کی تھی یہ کوئی 3-4 گھنٹے کی تھی. کچھ ایسا بھی کیا آپ نے؟ نہیں, میں تو چھوڑ کے چلا گیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ ہمارے کام کی نہیں ہے, کیونکہ ہم جس ادارے کے لیے ہوتے ہیں, شاید وہ ادارہ اپنے آپ کو بے نقاب کر رہا تھا, یہاں کر رہا تھا لوگوں کے سامنے. مسلح افواج کے اداروں کو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ لوگوں کے پاس جا کر مانگنا حق, وہ یہ مدد مانگنی چاہیے کہ آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہم ایسا کام نہیں کر رہے, ہم قوم کے ساتھ ہیں. لیکن قوم کا جو بیانیہ ہے اس کو ظاہر کرنے میں بڑا وقت لگے, کیونکہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے ساتھ قوم نہیں ہے. قوم سمجھتی ہے کہ 2024 کے جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے ہیں, ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چرایا گیا ہے, اور فارم 45 سے 47 میں جو ایک یہ جو ٹرانزیکشن پیریڈ ہے. نہیں, لیکن ایک میں عبداللہ صاحب دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح ہے, ہم دیکھتے رہے ہیں ساری بات کو, 2022 سے لے کر جلسے جلوس نہیں ہونے دے رہا. بیوروکریسی اتنی بھی طاقتور نہیں ہے کہ یہ سارا آ جائے. یعنی 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو اعظم مزید تاڑ نے کہا کہ یہ میں نے بھی ابھی پڑھا ہے, تو وہ اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بیوروکریسی نے اس کو دیا تھا یہ سارا ایجنڈا. پھر جس طرح عدالتیں کنٹرول کر لی گئی, اس حوالے سے تو کوئی سوال نہیں ہوا. کسی کوئی تاجر شجر نہیں تھا اس کے اندر. ہاں جی بالکل, ایک تاجر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی جب 2018 میں آپ کا جو نیریٹو تھا ہم اس کے اگینسٹ کھڑے تھے, ہم آج والے نیریٹو پہ کھڑے ہیں, تو ہم آج والے نیریٹو پہ آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا آج آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ کا نیریٹو کوئی اور ہے؟ تو ان کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا جی ہم تو ہمیشہ ملک کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں اور ہمارا نیریٹو یہ ہے, تو اگر آپ کو یہ نیریٹو پسند نہیں ہے تو کسی اور ملک میں چلیں.
تو وہ بڑے پھر وہ چونکہ ایک نامی گرامی تاجر تھے, ان کا ایک اپنا ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے, تو انہوں نے کہا آپ یہ مجھے یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں, میں کیوں ملک چھوڑ کے چلا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ مسلح افواج کے ساتھ ہیں, تو مسلح افواج بھی ہمارے ساتھ ہیں یا کل کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر وہ بڑا لمبا چوڑا انہوں نے اس پہ جواب دیا, اور انہوں نے کہا نہیں مسلح افواج ہمیشہ قوم کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. 2024 کے الیکشن میں کوئی مسلح افواج کا بندہ اس نے نہ سے انوالو تھا, نہ اسے کوئی معلوم ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک حلقے میں 400 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں, تو کیا آپ 400 بندہ وہاں ہمارا کوئی موجود تھا؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے نہیں عبداللہ صاحب ایک منٹ, یہ تو جعلی ووٹ یہ تو کیس جعلی ووٹ کا تو تھا ہی نہیں, یہ تو صرف ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے اندر 45 سے جو فارم 47 بنا جو مینجمنٹ کی گئی تھی, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہلکے وائز تو الیکشن تھا نہیں, اس کا کوئی جواب دیا؟ نہیں اس سے کوئی جواب نہیں دیا, بس وہ یہ جواب دیتے رہے کہ ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم کلیئرٹی کے ساتھ کہتے ہیں. ویسے لوگوں نے قبول کر لیا؟ نہیں, لوگوں نے قبول نہیں کیا. اور مجھے حیرت ہوتی تھی, دیکھیے ایک اتنی بڑی مسلح افواج کے اتنے بڑے سپہ سالار ہیں, اور وہ ایک ایسے ادارے سے تعلق جو تحقیق پہ مبنی ہوتا ہے. جب کوئی ایسا کوشچن اٹھایا جاتا تھا جو کہ تنقید کے ضمن میں آتا تھا فوج کے کردار پہ, سیاسی کردار پر, تو حال میں بڑی تالیاں بجتی تھیں. تو پھر وہ احمد شریف صاحب بڑے پریشان ہوتے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا تھا جو حال ہے وہ مطمئن نہیں ہے. اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمس کے بھی, یعنی اسی لیے شاید سوال جواب دکھائے نہیں گئے کہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لمس کے حوالے سے کہ ہم لمس میں کچھ نعرے لگنا وہ ایک, اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کی اپنے طور پر دیکھنا چاہیے کہ وہ نعرے لگانے والے کون لوگ تھے. وہ یقیناً کو سیپریس یا بلوچستان کے حوالے سے وہ لوگ ہیں جس کا سوال نہیں کرنے دیا گیا. ایک میں آپ کو ایک اچھی چیز یہ بتاؤں کہ چونکہ وہاں پر وائس چانسلر بھی آئے ہوئے تھے, تو چونکہ وائس چانسلر بچوں کی نبض سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک وائس چانسلر صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی جو نہیں انہوں نے وہ الگ سے ملے تھے, وہ الگ سے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کریں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, یہ جو بیانیہ آپ بنانا چاہتے ہیں کہ جی مسلح افواج نیوٹرل ہیں, ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ غلطی پہ ہے, فیک نیوز ہیں, ہمارا ایسا کوئی رول نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کوئی ریسرچ بھی کی ہے کہ کہاں کن طبقات کی طرف سے, کہاں سے, کن ممالک سے آپ پر تنقید ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمارے پاس ایسا. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو پھر موضوع الزام کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ ہاں یہ اس کا پھر یہی جواب ہو سکتا ہے کہ پھر آپ سارے کا سارا ملبہ خواہ دشمنوں کا بھی ہو, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے بھی ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی جو BLA والے وہ بھی پی ٹی ایم پشتونخوا تحفظ موومنٹ کے اگینسٹ کیا ثبوتیں آتی رہی. اس وقت آپ کو یاد ہے DGI-SPR نے کیا ثبوت نکال. یہی بات ہے نا, دیکھیں یہ جو میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ دیکھیے جو کاؤنٹر نیریٹو بناتے ہیں وہ انٹیلیجنسیا, ہمارے جو لیڈرشپ ہوتی ہے, پولیٹیکل ہو, سول سوسائٹی ہو, انٹلیکچوئل ہو, رائٹر ہوں, پوئٹس ہوں, ادیب ہوں, ڈائریکٹر ہوں, فلم میکر ہوں, ڈرامہ نگار ہوں, یہ تو آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, نہ ہی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, نہ ہی ان کا کوئی میرے سمیت کوئی رول نظر آ رہا ہے. تو آپ کھڑے ہو گئے ہیں, لیکن ہم جن سے سوالات کرنا چاہتے ہیں, جس کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں, جس کو ہم مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں, جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو ہمارے سامنے کھڑے کریں اور وہ ڈیلاگ کریں, پھر بات بنتی ہے. اچھا ایک بات تو پھر اس کا مطلب بڑی وضاحت آ گئی کہ آج جو مرضی آپ کہہ دیں کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ڈھکے رکھا. اس کا مطلب تو یہ ہے نا, انہوں نے بہت سے معاملات اور باقی چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھے. بڑا ایک اسٹیٹسمین کے طور پر اگر میں کہوں کہ عمران خان نے اپنی گورنمنٹ کے دور میں ایک اسٹیٹسمین کے طور پر انہوں نے یہ ہوا ادھر جانی نہیں دی, اپنے اوپر لیا. تو یہاں تو یہ حالات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ, موجودہ جو گورنمنٹ ہے, یہ سارا کچھ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اظہر صاحب, آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی تھی شروع میں عمران خان کے حوالے سے, کہ عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو لائیے, لیکن عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پر آنے نہیں دی, اپنے اب وہ خود ایک پولیٹیکلی چیز حوالے سے ڈیل کرتے رہے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اچھے کردار کو بھی, مطلب بچے شہید ہو رہے ہیں ہمارے سرحدوں پہ, یہ بھی ایک قابل اس پہ تو قوم کوئی بڑی وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے میں یا فوج کے لیے ایک بیانیہ بنانے میں ناکام نظر آ رہی ہے, اور وہ ناکامی کا سارا ملبہ PTI کے ان لوگوں پہ ڈال رہی ہے. حالانکہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور آپ خود بھی ان چیزوں میں انوالو ہیں, PTI کے لوگ محب الوطن لوگ ہیں اور اپنی افواج سے پیار کرتے ہیں, اور یہ آج بھی اس نون لیگ کے لوگوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. تو آپ کو یاد, جی یعنی نواز شریف کے اوپر یاد رکھیے گا روگ آرمی کا الزام, بالکل سرل المیڈا کا
डॉन लीक्स आ जाए, वो हम खुद गए थे, आपको याद मैं होगा। बता रहा हूं, गुलबशर यादव का हम तो अभी तो भुगत रहे हैं। हमारे पर तो अच्छा हमारे पर इल्जाम लगाए थे ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। देखा ना यार, अगर मतलब हम एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं तो यार इसका मतलब है कि वो बयानिया जो एस्टेब्लिशमेंट के बयानी था वो अच्छा बयानिया था। देखा ना याद, आप और मेरे पे कितने इल्जाम लगे थे, बहुत इल्जाम अभी भी लगते हैं, हम जहाँ जाते हैं ये जी एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं। इसका मतलब है कि हम वो लोग हैं जो अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये है कि वो लोग जिनका नैरेटिव ही फौज के खिलाफ था, बड़े शर्म आती है कि वो बड़ी ढिठाई के साथ, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब जलसे जुलूसों में इनके बयानात सुनाया करते थे, ख्वाजा आसिफ के, बिल्कुल नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ परवेज रशीद के, अपना जावेद लतीफ के, आज बीच में खुश होते हैं, खुश होते हैं। और सारी के ख्वाजा आसिफ जो असेंबली में बैठ के बातें करता था, टांगे कांपने का, वो जो यहाँ सादक जो है आजकल हीरो बना हुआ स्पीकर पे। मैं तो ये कहना चाहूँगा आखिर में कि हमारे इदारों को, बड़े कमिटेड इदारे हैं, CM हाउस में जो मीडिया सेल बना हुआ है और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उनको हुकूमत से बाहर रह कर भी पंजाब में जिनके ट्विटर हैं, जिनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक्स हैं, जो गलत नैरेटिव पेंट कर रहे हैं PTI के अगेंस्ट, कि ये PTI के लोग कर रहे हैं, हालांकि हुकूमत के लोग खुद कर रहे हैं PTI को बदनाम करने के लिए। तो मेरे ख्याल है हमारे इदारों को सोचना चाहिए और अपने इदारे का जो वक़ार है, जो उनका एक आइनी रोल है, अगर वो अपने उस बुनियादी रोल पे चले जाएं, जैसे कि हमारी लोअर तारीख में साहब का बड़े पॉपुलर रियासत होगी माँ के जैसी, और हमारी अफवाज बहुत अच्छी लगेंगी जब वो बैरक्स में जाएंगी और सरहदों के पार चली जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे इदारों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ऐसे लोगों का इंतखाब करना चाहिए जिनका एक नैरेटिव है, जिनका एक बयानी है। मतलब आपके जो लोग टेलीविज़न प्रोग्रामों में जो बैठे होते हैं, अब वो अगर फौज को डिफेंड करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बड़ा वो उनको कौन सुनेगा। एक वजह ये है कि एक तो एक बाप अब्दुल्ला साहब, चूँकि प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाना है, लेकिन मैं एक बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर अब आप देखिए, आप इस वक्त अगर देखा जाए 2025 में आ चुके हैं, अब कोई हम पत्थरों के दौर में नहीं रह रहे। सही बात है। आपने मीडिया को आज़ादी दी, जनरल परवेज मुशर्रफ का ये क्रेडिट जाता है, 2002 में जी वो आपने अब मीडिया को कंट्रोल कर लिया, मीडिया पे खबर वो चलती है। अब DGI SPR के ये बंदे आएंगे दफाई तज्जिया नगार, वो अल्टीमेटली कोर्टों में चैलेंज हुआ। अब कोर्टों को भी जिस तरह मामला को लेकर चल रहे हैं, ये टाइम एक ऐसा है, खुदारा इस पाकिस्तान को बचा लीजिएगा। और ये जो काउंटर नैरेटिव जो बिल्ड बनने की कोशिश हो रही है, जैसे हालात बनाए जा रहे हैं ना, ये शायद मेरा ख्याल है दाल रोटी ये बिकने ना पकने वाली है ना ये बिकने वाली है। और ये सोचना पड़ेगा, यानी अब ये देखे ना, ये आपने देखे तवज्जो एक तरफ दी हुई है, आप अपने आप को डिफेंड करते फिर रहे हैं और बाकी बात छोड़े हुए। बताया कि 2.5 सालों में 3-3.5 सालों के अंदर करप्शन के कितने बड़े केसेस पकड़े हैं। अभी हम हॉर्स एंड कैटल शो के वाले से 3 अरब रुपया ज़ाया कर दिया आपने, ये पेंट पे को 15-16 करोड़ रुपया उन लोगों को उठा लिया गया और इल्ज़ाम आप पे आता है, जो भी है जिस तरह मर्जी आप कहें। फिर अगर आप आ जाएं, अभी 195 अरब के करीब मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ कि जनाब जो मुख्तलिफ महकमों का जो बजट था ना, वो रोड की तरफ ले गए। अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको पता है कि पैसे बहुत खाए जाते हैं। अब ये नॉर्मल सी एक रूटीन है, लेकिन कहीं नज़र आए ना कि यहाँ बैठकर एक डर होता था, खौफ होता था, एस्टेब्लिशमेंट का एक खौफ होता था कि कहीं ना कहीं ये लोग बैठे हुए हैं जो ओवरव्यू कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ नैब बंद कर दिया आपने, सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, एंटी करप्शन आपने तबाही बर्बादी कर दी। FIA क्या कर रहा है, FIA मां सिवाय सोशल मीडिया के अलावा और उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट भी नुकसान हो रहा है। यानी आप जितना दबाई जा रहे हैं वो लोगों को, लोग उतना जो मर्जी करते रहे, आप कानून बनाए जिस तरह मर्जी कराएं, यानी इस तरह के हालात चल नहीं सकती हैं। ये सोचने वाली बात है और अल्लाह करे कि ये सारे हम ये सोच सकें ये लोग। लेकिन अच्छा एक बात और, अब आखिरी बात की तरफ चल रहा हूँ मैं, और वो इमरान खान को जेल में कोई हालात को अच्छे नहीं नज़र आ रहे, बताया जा रहा है बड़ा तंग रखा जा रहा है। अगर ये बातें सारी सही हैं, कोई तो होगा जो देखने वाला है, तो क्या हमारी एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ खामोश रहना चाहिए? फिर तो इल्ज़ाम उन्हीं पे आना है ना कि वो खामोश बैठे हुए हैं। तो क्या वो उनको नहीं है इस इमरान खान से देखे मिलने में दिक्कत है और मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं खाने के हवाले से? आज तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है और मैंने तो बल्कि सवाल भी उठा लिया, मैंने कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब आप जवाब दें, ये जो कुछ जेल के अंदर हो रहा है, तो ये आप नहीं समझ रहे कि क्या जो एक बैलेंस एक्ट होना चाहिए, यानी इतना भी नहीं है कि वन साइड पे कॉर्नर पे चीज़ें चली जाए जो हो रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए ये आप कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हमारे मुसल्लफ़ सरबराह खुद भी जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से
بچنے کے لیے, ہٹنے کے لیے بہتر انداز تو یہ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور ایک ایسا بیانیہ دیں جو ایکسیپٹیبل ہو, اور آپ کہیں کہ یہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. دیکھیں نا, جیسے آپ نے خود بھی کہا, حکومت پنجاب کے انڈر آتا ہے محکمہ جیل خانہ جات کا. اگر کوئی عمران خان صاحب کو تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً حکومت ذمہ دار ہوگی. تو اگر آپ کے خلاف کوئی بات چیت ہوتی ہے اظہر صاحب, تو پھر آپ کو اس انداز میں نہیں ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ ایک قیدی کو جب آلریڈی قید میں ہے اور اس پر جس قسم کے الزامات ہیں وہ تو عدالتیں بتائیں گی جھوٹے یا سچے تھے, لیکن یہ کہ یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ پرسنل ایجنڈا ہے یا کوئی ذاتی انمٹی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اداروں کو اس چیز پر سوچنا چاہیے. چلیں, میں ایک ابھی میں ٹویٹ بھی ساتھ کر رہا ہوں, پوری قوم کو مبارکباد دینے لگا ہوں. بھلا کیوں؟ ہم الیکشن جیت گئے ہیں, تینوں کی تینوں سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف, آج لاہور ہائی کورٹ کی, جی لاہور ہائی کورٹ کی بتا رہا ہوں, دو پروفیشنل گروپ کے ملک آصف نسوانہ جو ہیں, انہوں نے جناب 7,050 ووٹ حاصل کیے ہیں, کیا بات, اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے ثاقب گوندل 6,400 وہ ووٹ حاصل کر سکے. نائب صدر بھی عبدالرحمان رانجھا جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, اور سیکٹری کی نشست پر بھی فرق الیاس چیمہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے وہ کامیاب ہو گئے. تو قوم کو یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے یہ بڑی مبارک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لینڈ مارک وکٹری لی ہے ہائی کورٹ بار سے. ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.